آج ویو 360 میں گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے منظور ہونے والا زینب الرٹ بل کیا پاکستانی بچوں کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا؟ بھائی بہن وغیرہ انہوں نے بہت اپوز کیا تھا بہت حد تک کہ بائک چلاتی ہو برا لگتا ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا. موٹر سائیکل کی سواری کراچی کی ایک خاتون کی خود مختاری کے سفر میں کیسے مدد دے رہی ہے؟ اور سوشل میڈیا کی ترقی کے دور میں آج ریڈیو کہاں کھڑا ہے؟ جانیے ایک سینئر براڈ کاسٹر سے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی. پاکستان میں بچوں کی گمشدگی اور ان سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے کی جانے والی قانون سازی نے ملک بھر میں پھر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے. جہاں حال ہی میں قومی اسمبلی نے 6 سالہ زینب کے ریپ اور قتل کے بعد اس کے نام سے زینب الرٹ نامی ایک نظام متعارف کرانے کے لیے ایک بل پاس کیا, وہیں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مجرموں کو سر عام پھانسی دینے کا متنازع سرکاری بل بھی منظور کیا گیا, جس پر نہ صرف حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی نے اعتراضات کیے بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان بھی اس معاملے پر پھوٹ پڑ گئی. زینب الرٹ کس طرح کام کرے گا یہ جانیے گا تھوڑی دیر میں. پہلے یہ کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تحفظ اطفال کے مطابق 2018 میں زیادتی کے 1380 سے زیادہ جبکہ 2019 میں 4000 کیسز رپورٹ ہوئے. ان میں سے 2403 کا تعلق پنجاب سے تھا. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ساحل کے اعداد و شمار کے مطابق سرکاری اعداد و شمار حقیقی اعداد و شمار سے بہت کم ہیں اور سن 2018 میں روزانہ کم از کم 10 بچے زیادتی کا نشانہ بنے اور اس سال اغوا ہونے والے بچوں کی کم از کم تعداد 1064 تھی. ساحل کے مطابق 2018 میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے 3880 سے زیادہ کیسز سامنے آئے, جن میں 55% لڑکیاں اور 45% لڑکے شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق بچوں سے زیادتی کرنے والے لوگ زیادہ تر بچوں کے جاننے والے ہی ہوتے ہیں, جن میں پڑوسی اور دکاندار بھی شامل ہیں. انہی واقعات کی روک تھام کے لیے قومی اسمبلی نے زینب الرٹ نامی بل منظور کیا ہے, جو منظوری کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اب سینٹ میں جائے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے فائزہ بخاری. فائزہ, یہ الرٹ کس طرح کام کرے گا؟ جی ارم, پاکستان کی قومی اسمبلی میں 10 جنوری 2020 کو زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری بل 2019 کی متفقہ طور پر منظوری اس روز دی گئی تھی جب قصور سے تعلق رکھنے والی زینب انصاری کی زیادتی کے بعد قتل کی دوسری برسی تھی. اس بل کے اہم نکات یہ ہیں. نمبر 1, پولیس کو پابند کیا گیا ہے کہ کسی بچے کی گمشدگی یا اغوا کے واقعے کی رپورٹ درج ہونے کے 2 گھنٹوں کے اندر اس پر کارروائی عمل میں لائی جائے, لیکن اگر پولیس قانونی تقاضوں کے مطابق اس رپورٹ پر عمل درآمد نہ کرے تو اسے قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا. نمبر 2, کسی بھی بچے کے اغوا یا جنسی زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے 3 ماہ کے اندر اس مقدمے کی سماعت مکمل کرنا ہوگی. نمبر 3, اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے مرتکب ملزمان کو عمر قید یا کم سے کم 10 سال قید کی سزا دی جائے گی. اس بل کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ گمشدہ بچوں کی بروقت بازیابی کے لیے مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں, جیسے کہ عوام کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر 1099 شروع کیا جائے گا جس پر کال کر کے اغوا کیے گئے یا گمشدہ بچوں کے بارے میں اطلاع دی جا سکے گی. اور اس کے علاوہ کسی بچے کی گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کو فوری الرٹ جاری کر دیے جائیں گے جس میں گمشدہ بچے کی تفصیلات موجود ہوں گی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTA ان الرٹس کو تمام موبائل فون کمپنیوں کے علاوہ اخبارات کے دفاتر, ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشنز تک پہنچائے گی. ایجنسی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور گمشدہ اور اغوا کیے گئے بچوں کا ڈیٹا بیس بھی قائم کیا جائے گا. قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد یہ بل سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق کو بھیجا گیا ہے, جہاں اس کے قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے. اس ضمن میں کچھ نقطے بھی اٹھائے گئے ہیں, جیسے کہ بل میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی بجائے فرد کا لفظ استعمال کیا جائے اور اس کا اطلاق نہ صرف اسلام آباد تک محدود کیا جائے بلکہ اس کی بجائے اسے تمام انسداد دہشت گردی عدالتوں کے دائرۂ اختیار تک وسیع کیا جائے. سینٹ سے منظوری کے بعد اس بل کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. جی ارم.
جی، پاکستان میں بچوں کی گمشدگی اور ان سے جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ملک میں زینب الرٹ متعارف کرایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور اس میں پھانسی کا جو عمل ہے، مجرموں کو پھانسی دینے کی بات کی جا رہی ہے، جس پر پاکستان جو ہے خصوصاً سوشل میڈیا بٹا ہوا ہے، اور اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں کیا نظام اپنایا جاتا ہے۔ نیشنل سینٹر فار مسنگ چلڈرن کے مطابق امریکہ میں ہر سال 3 سے 4 لاکھ کے درمیان بچے اغوا کیے جاتے ہیں۔ بچوں کی گمشدگی کی یہ سالانہ شرح 1996 سے پہلے کی تعداد میں بہت کم ہے، جب ایمبر الرٹ کا نظام متعارف نہیں کرایا گیا تھا۔ اغوا شدہ بچوں کی بازیابی کا یہ نظام کس طرح کام کرتا ہے اور یہ کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے، دیکھیے شہناز نفیس کی اس رپورٹ میں۔ سیل فون پر اس آواز سے تقریباً ہر امریکی واقف ہے۔ یہ پیغام امریکہ میں رہنے والے سیل فون کے ہر صارف کے پاس لازماً پہنچتا تو ہے ہی، لیکن اسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، روڈ سائنس اور سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد چند سیکنڈ میں گمشدہ بچے کی تفصیلات کو ملک بھر میں ہر فرد تک پہنچانا ہے، تاکہ اس کی بازیابی میں عام لوگوں کی مدد لی جا سکے۔ تاہم نیشنل سینٹر فار مسنگ چلڈرن کے وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ایمبر الرٹ جاری کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ پولیس اس بات کو یقینی بنائے کہ اغوا کیے جانے والے بچے کی عمر 18 برس سے کم ہو، بچے کی زندگی کو فوری خطرہ ہو، مشتبہ اغوا کار یا اس کی گاڑی اور جائے وقوع کے بارے میں کافی معلومات میسر ہوں۔ ان کے بعد نیشنل سینٹر فار مسنگ چلڈرن کی جانب سے ایمبر الرٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 2019 میں ایمینڈا ڈیزلی اور ان کے خاوند بین گریگ کو ایمبر الرٹ کے ذریعے اس 11 سالہ بچی کے اغوا کی خبر ملی۔ چند دن بعد انہیں روڈ پر وہی گاڑی نظر آئی جو انہوں نے ایمبر الرٹ میں دیکھی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ ڈنر پر جا رہا تھا، مجھے وہی گاڑی سڑک پر نظر آئی جو میں نے کچھ دن پہلے ایمبر الرٹ میں دیکھی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسی دوران میں نے 911 کو فون کیا اور گاڑی کے بارے میں انہیں بتایا۔ پولیس فوراً پہنچی اور ملزم کو گرفتار کیا اور بعد میں لڑکی اس کے پاس سے بازیاب ہوئی۔ نیشنل سینٹر فار مسنگ چلڈرن کے مطابق گزشتہ برس یعنی 2019 میں امریکہ میں اغوا شدہ بچوں کی تعداد 4,19,394 تھی۔ اسی سال ایمبر الرٹ کے ذریعے 967 بچے بازیاب کروائے گئے۔ یہ نظام بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ کامیابی کی شرح 98.8% ہے، تو یہ یہاں امریکہ میں بچے کی بازیابی کے لیے ایک اہم اور کامیاب آلہ ہے۔ ایمبر الرٹ کا نام 9 سالہ ایمبر ہیگرمین نامی اس بچی کے نام پر رکھا گیا ہے، جسے 1996 میں امریکی ریاست ٹیکسس میں اپنے گھر کے سامنے سائیکل چلاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ 4 روز بعد ایمبر کی لاش گھر سے کچھ فاصلے پر ملی۔ کمیونٹی کی جانب سے سخت ردعمل اور کارروائی کے مطالبے کے بعد ریاست میں ایمبر الرٹ کا نظام متعارف کرایا گیا۔ آج یہ نظام تمام 50 ریاستوں میں زیر استعمال ہے، اور عام طور پر ایمبر الرٹ جاری ہونے کے 1 ہفتے کے اندر بچہ بازیاب ہو جاتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی طرح کا نظام زینب الرٹ نامی متعارف کرایا جا رہا ہے پاکستان میں۔ یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور جنسی زیادتی کے مجرموں کو پھانسی دینا کیا معنی رکھتا ہے کسی عدالتی نظام کے لیے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن اور وکیل جبران ناصر۔ جبران، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ زینب الرٹ کا بل اب قومی اسمبلی نے پاس کر دیا اور پھر مجرمان کے سرعام پھانسی کے متنازع بل کی بھی منظوری۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کتنا سنجیدہ نظر آتی ہے اور کس سمت بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، کسی بھی ایسے قانون کا آنا جس میں حکومت کی نیت یا کافی ہو کہ وہ مسئلے کا حل چاہتی ہے، وہ خوشائن ہے، اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دشواری بھی پیش آ گئی ہے کہ جو قانون آیا ہے یہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہے۔ تو ایک آپ نے تھریشولڈ، ایک معیار تو آپ نے سیٹ کر دیا، مگر یقینی طور پہ ہماری عوام کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور ویسے ہی سیف سٹی اور دیگر چیزیں وہاں پہ ہیں۔ پورے ہر صوبے کے اندر اور خاص طور پہ جب آپ کی موجودہ حکومت کے پی کے اندر پنجاب میں بھی ہے، تو اس میں ابھی تک جو وقت گزر چکا ہے یہ الرٹ بل کے پاس ہونے کے بعد یہ نہیں گزرنا چاہیے تھا اور ان صوبوں کے اندر بھی آ جانا چاہیے تھا اور کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا صوبوں کو اس بیسس کے اوپر کہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کو کون سیکیور رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور مسائل ہیں وہ یہ ہیں
کہ بچے کی گمشدگی کے حوالے سے جو یہ الرٹ بل سامنے آیا ہے اس میں اور ایشوز یہ ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں بہت ساری جو بچوں کو لے کے اسٹاکنگ ہو رہی ہے یا اگر کسی بچے کو پھنسایا جا رہا ہے کسی جال میں یا کہیں بلایا جا رہا ہے اور وہ کسی جنسی تشدد کا اس کو خطرہ ہے تو وہ آف کورس آن لائن ڈومین زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ہمارے یہاں آج تک کوئی میجر نہیں لیا گیا کہ پولیس کو اور ایف آئی اے کو جو ہے آپ ایک فورم کے اوپر لے کے آئیں یا اس الرٹ بل کے اندر بھی جو ہے اگر ایف آئی اے کا ذکر ہوتا تو بہتر ہوتا. دوسرا ایف آئی اے کے اور پولیس کے جو ریکارڈز ہیں ان کو شیئر کیا جائے. کتنے سارے ہمارے پاس یہ واقعات ابھی آیا سہیل ایاز صاحب کا کہ برٹن کے اندر کنوکٹ ہوئے, اٹلی میں کنوکٹ ہوئے, پاکستان آ کے 30 بچوں کا ریپ کیے مگر کے پی گورنمنٹ میں بطور کنسلٹنٹ 3 لاکھ روپے کی نوکری کر رہے تھے کیونکہ کسی کو ریکارڈ ہی نہیں پتا تھا کہ جب بندہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے اس کی کرمنل ہسٹری اور پاسٹ کیا ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ بہت زیادہ پریکٹیکل. صحیح. جبران یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے مسائل بات کی ایمبر الرٹ کی, کیا سر عام پھانسی دینا مسئلے کا حل ہے مجرموں کو؟ دیکھیے بات اتنی سی ہے, ہم تو اس طرح سے گمان کر رہے ہیں کہ میرے پاکستان کی جیل کے اندر ہزاروں لوگ اس وقت ڈیتھ رو پہ ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ چائلڈ مولیسٹیشن یا چائلڈ ریپ کا کیس پروو ہو چکا ہے. ہم یہاں انویسٹیگیشن سے بہت دور ہیں, ہم پروسیکیوشن سے بہت دور ہیں. اس سے پہلے کمپلیننٹ کو یہ کانفیڈنس دینا کہ تم آ کے کیس کو کمپلینٹ کرو, اس ماحول سے بہت دور ہیں. ہماری ساری کی ساری بحث جو ہے جو بالکل آخری پہلو ہوتا ہے ٹرائل کا کنوکشن اس کو لے کے ہے. تو خیالوں کے اندر ایک دنیا بنی ہوئی ہے نیا پاکستان اور اس کے اندر یہ خیالی مسائل ہیں جس کے اندر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ کم سے کم پہلے اس پہ توجہ دیجیے کہ کیسے کوئی ریزولوشن یا بل لے کے آئیں کہ ہم اپنی پروگرامنگ ٹی وی کے اوپر یا پبلک سروس میسیجز کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے ایک ماحول پہلے پیدا کریں کہ بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ اس بارے میں کنورس کریں, والدین کو وہ شعور دیں. چونکہ ہمارے والدینوں نے ہم سے کبھی گفتگو کی نہیں چونکہ ان کو گفتگو کا ڈھنگ نہیں آتا, چونکہ ہمارے دادا دادی نے کبھی ہمارے والدین سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی تھی. ہم اس طرف گئے نہیں ہیں, ہم اس چیز کی طرف گئے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا تعلیم کے اندر اسکولوں کے اندر نظام آنا چاہیے. ہم اس کے بعد جو ان کی انویسٹیگیشن ان کیسز کی ہوتی ہے, جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں جو آن لائن نظام ہے ایف آئی اے کا پولیس کا وہ ریکارڈ کوئی میچ نہیں کرتا. ہمارے یہاں کوئی کوآرڈینیشن پولیس کے درمیان پراپر نہیں ہے. ہم انویسٹیگیشن کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. پروسیکیوشن کے اندر جو سینسٹائزیشن ہونی چاہیے ججز کی اور پروسیکیوٹرز کی بچوں کے کیسز کے اندر, اس پہ کوئی رجسٹریشن, اس پہ کوئی ٹریننگ, اس پہ کوئی بات نہیں ہے. اینڈ میں جو سزا ملے گی کیا وہ چوک پہ لٹکے گا یا جیل میں لٹکے گا, اس پہ ساری بحث ہے. تو ہم اگین ڈسٹریکشن کے ماہر ہیں. اس ملک کے جو حکومت ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے ہمیں ان ایشوز سے, نعرے بازیوں سے, پاپولسٹ ایجنڈے سے. معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی بات کر رہے تھے جبران ناصر. کراچی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. پاکستان میں وفاقی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے سوشل میڈیا ریگولیشن کی منظوری کو مختلف حلقے آزادی اظہار پر قطعاً قرار دے رہے ہیں. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر, facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اپنی رائے شیئر کیجیے. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. آج ریڈیو کا عالمی دن ہے. اقوام متحدہ نے 2012 میں 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن قرار دیا تھا. سوشل میڈیا کی ترقی کے آج کے دور میں بھی ریڈیو دنیا کی ایک بڑی آبادی کے لیے باخبر رہنے کا ایک آسان, سستا اور قابل بھروسہ ذریعہ ہے. زیادہ سے زیادہ سامعین تک پہنچنے کی اس کی انوکھی صلاحیت کی وجہ سے یہ میڈیم مقامی سطح پر محروم کمیونٹیز کو آواز بھی دیتا ہے. لیکن کیا سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ زندہ رہ پائے گا؟ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر براڈ کاسٹر وائس آف امریکہ کے ہمارے ساتھی خالد حمید. خالد صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے خود ریڈیو پاکستان سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اب آپ ایک طویل عرصے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ ہیں. سو تھوڑی سی ریڈیو کی تاریخ بتائیے گا کہ کس طرح سے ریڈیو لوگوں کی زندگی میں سرایت کر گیا. دیکھیے, میں تو بچوں کے پروگرام سے ریڈیو سے منسلک ہوں اور اس مائکروفون سے میرا جو رشتہ ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے رہے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, مائکروفون کی بڑی اہمیت ہے. مائکروفون ریڈیو میں بھی تھا, مائکروفون جب ٹیلی ویژن آ گیا اس میں بھی ہے, مائکروفون سوشل میڈیا میں بھی ہے اور یہ رہے گا. آپ اس کی اہمیت اور افادیت کو ختم نہیں کر سکتے. اور میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اور جو کچھ میں یہاں تک پہنچا ہوں سب ریڈیو کی وجہ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کا رخ ضرور بدلا ہے, انداز ضرور بدلا ہے,
لیکن ریڈیو کا جو دائرہ کار ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے اور جو لسنرز تھے ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس میڈیم کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. یہ رہے گا اور یہ اس کی افادیت رہے گی، اس کی اہمیت رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ریڈیو نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اس کے انداز بدلتے رہے ہیں، لیکن یہ اپنی خدمات جاری رکھے گا. آپ نے جیسے بات کی کہ سامعین تو کم ہو رہے ہیں لیکن اب بھی اس کی ریچ جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے پر ہے، تو کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کس طرح سے اپنا مقام جو ہے وہ قائم رکھ سکتا ہے؟ میرا خیال میں تو ہمیشہ اس کی افادیت رہے گی. دیکھیے، آپ آج جتنی بھی ماڈرن گاڑیاں بنتی ہیں ان میں ریڈیو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ریڈیو نے اپنا انداز بدل دیا. ریڈیو کے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے، اور ریڈیو لوگوں کو ٹریفک کے بارے میں بتاتا ہے، موسم کے بارے میں بتاتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور خبریں، تازہ ترین خبریں آپ کو ریڈیو پر مل جاتی ہیں. تو میں نے بھی جب وائس آف امریکہ میں سن 2005 میں آیا تو مجھے پہلے ٹیلی ویژن کے لیے کہا گیا، میں آپ کی جگہ کھڑا ہوتا یہاں پر، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری آواز زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے اور کیسے پہنچ سکتی ہے. تو میں نے پھر ان سے خود ہی درخواست کی کہ مجھے آپ ریڈیو کے لیے چن لیں، کیونکہ ریڈیو ہمارا جو ہے سیاچن گلیشیئرز پہ بھی لوگ سنتے ہیں اس وقت، اور ہزاروں کی تعداد میں خط آتے ہیں ہمارے پاس. پھر جب سے یہ فیس بک کا ہوا ہے تو ہم ریڈیو پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، اور دوسرے یوٹیوب پہ بھی ہیں. تو خالد صاحب یہ بتائیے کہ وائس آف امریکہ اردو کی ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ 7% پاکستانیوں تک پہنچتی ہے، اور جیسے کہ آپ نے بہت سے اتار چڑھاؤ کی بات کی، کبھی ریڈیو کی پروگرامنگ میں کمی کی بات ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ریڈیو کی نشریات بند بھی ہو رہی ہے، اور آپ بات کریں اس کی افادیت کی، کتنا ضروری ہے ریڈیو کے میڈیم کا جاری رہنا؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سی جگہوں پہ ٹیلی ویژن نہیں پہنچ سکتا، چونکہ اس کے اپنے محدود وسائل اور رسائل ہوتے ہیں. اور ریڈیو میں یہ آسانی ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. تو لوگوں تک رسائی، اور لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ، ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی توجہ ٹیلی ویژن پر رکھیں اور دیکھیں اس شخص کو، بلکہ وہ آواز سے سن رہے ہیں اور ریڈیو کہیں بھی رکھا ہے تو ان تک پہنچ رہا ہے. تو خبروں کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ریڈیو ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت اور اہمیت جو ہے نا ہمیشہ رہے گی اور مستقبل میں بھی رہے گی. تھینک یو سو مچ خالد حمید صاحب ہمیں ریڈیو کے بارے میں بتانے کے لیے. پاکستان میں خواتین کا بائک چلانا ابھی بھی عام نہیں، لیکن اب بہت سی باہمت خواتین اس سواری کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام بخوبی سر انجام دے رہی ہیں. لیکن موٹر سائیکل چلانے والی ان خواتین کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اس دباؤ کو کیسے جھیلتی ہیں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے؟ کراچی سے ملوا رہی ہیں سدرا ڈار ایک ایسی خاتون سے جنہیں یہ فیصلہ لینے میں خاصی تنقید کا سامنا رہا، لیکن آج وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں. سکینہ کا تعلق داؤدی بورا جماعت سے ہے. 4 بچوں کی والدہ ہیں اور گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹنے کے لیے انہوں نے گھر میں ہی بحری کھانے بنا کر معقول آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ویسے بیسیکلی میں ٹیچنگ کرتی ہوں، سائڈ بائی سائڈ میں کیٹرنگ کا بزنس بھی کرتی ہوں. اٹس لائک فروزن فوڈ آئٹمز آر دیئر اینڈ لاٹ مور. تو بس شوق بھی ہے اور سپورٹ، مطلب ایز بینگ ہسبینڈ کا بھی سپورٹ ہے. بچے بھی میرے بڑے ہیلپ فل ہیں. جہاں گھر والوں کی سپورٹ اس سفر میں سکینہ کا بڑا ہتھیار رہی، وہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے گھر کے مردوں پر ہر وقت انحصار ان کی رفتار سست کرنے کی ایک وجہ بھی تھا. سکینہ نے اپنی زندگی کو سہل بنانے کے لیے سب سے پہلے جسے دوست بنایا وہ ان کی اپنی بائک تھی، جس پر انہیں اپنوں سے تو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن غیروں نے بہت حوصلہ افزائی کی. بچوں کو پارک لے کر جانا ہو یا کوئی بھی ضروری کام، سکینہ اب وقت اور کسی سہارے کا انتظار نہیں کرتی. میرے بھائی بہن وغیرہ انہوں نے بہت اپوز کیا تھا بہت حد تک کہ بائک چلاتی ہو برا لگتا ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا. پھر اس کے بعد پازیٹیو سائنس میں نے وہاں دیکھا. جب میں چلا رہی تھی لیڈیز ور ویری لائک دے آر ویری سو انٹریکٹیو ود می آن دا روڈز اینڈ لائک دیٹ. بچے کچھ کھا رہے ہیں تو مجھے آفر کر لیتے ہیں. ایک بھائی صاحب نے مجھے قائد اعظم کے مزار کے راؤنڈ اباؤٹ پہ باقاعدہ روک کے مجھے اپنا ہیلمٹ گفٹ کر دیا تھا. ہی واز سو ایکسائٹیڈ ٹو سی می لائک دس. تو میں نے کہا تھینک یو. میں نے کہا ریئلی میں رکھ لوں کہ ہاں یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. وہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے.
मुखालफत जब घर का रास्ता देख ले तो परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाता है, लेकिन एक वाक़े ने इस तनकीद को हौसला अफजाई में बदल डाला। शुरू में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद वो भी एग्री होना शुरू हो गए। अभी हाल ही में उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनको हार्ट का इशू हुआ था, तो पहले दिन तो मतलब ऑब्वियसली वैसी सिचुएशन थी तो एम्बुलेंस, दूसरे दिन उनको वापस से मतलब स्ट्रेन मतलब एक्यूट हुआ। मैंने बाइक पे बिठाया, वो मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे, मैं आगे थी, मैं उनको रश आउट करके जिना के कार्डियक लेके गई थी। एंड एट दैट टाइम द पीपल आर ओवर देयर सीइंग अराउंड कि मतलब एक औरत मतलब लेके आई है बाइक पे किसी हस्बैंड, मतलब मैंने उस वक्त पर रोक दिया। प्रोफेसर साहब खड़े हुए थे, बीबी यहाँ पार्क ना कर। मैं कहा सर क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को अटैक आया, मैं वेट करूँ। सकीना के लिए शहर के गुंजान इलाकों और मसरूफ शाहराहों से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं, उनका एतमाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। बाइक मेरा पैशन है, मतलब ऑब्वियसली मैं जब मूड भी खराब होता है ना और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, चाबी उठाई, बाइक ली और एक चक्कर मार के एक ठंडी हवा खाई एंड आई वाज इन लाइक आई एम रिचार्ज एंड आई वाज लाइक इन फुल ऑफ एनर्जी और सोचने की सलाहियत बढ़ गई। नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देते, तो ये बड़ी है मतलब इस चीज़ में बड़ा सपोर्टिव रही है बाइक। और दूसरा ये जो मैंने दौर गुजारा था ना मतलब लोगों के सामने आने का, तो उसने मुझे बड़ा हौसला दिया था कि अब कोई चीज़ मेरे लिए मतलब ये नहीं लगती कि मुश्किल है, आसान है। अगर ये कर सकती हूँ तो हर चीज़ आसान है। जहां अभी भी एक औरत को बाइसिकल और मोटर बाइक चलाते देखना मुआशरे की अक्सरियत की जानिब से मनफी रद्द-ए-अमल का सबब बनता है, वहीं सकीना ने सवारी से वो खुद मुख्तारी पाई है जिसने उनकी और उनके बच्चों की जिंदगी को नई जहत दी। सितरा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। क्या आपने कभी क्लाउड पर डेटा स्टोर किया है और सोचा है कि वो डेटा कहाँ जाता है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर के इंटरनेट डेटा ट्रैफिक वाशिंगटन डीसी से 3 मील के फासले पर वाक़ एक पुरसुकून रिहायशी इलाके एशबर्न से होकर गुजरता है। आइए आपको लिए चलते हैं। गुज़िश्ता कुछ अशरों में हज़ारों ख़ानदान रियासत वर्जीनिया के इलाके एशबर्न में आकर आबाद हुए हैं, लेकिन साथ ही चुपके से ये इलाका दुनिया की सबसे गुंजान आमाजगाह बन गया है। जब आप जमीन में मौजूद फाइबर तारों की मिकदार के बारे में सोचते हैं तो ये हैरत अंगेज है। हमारे पास सड़कों के दोनों अतराफ में फाइबर की तारें हैं और अब हम कुछ तारें सड़कों के दरमियान भी बिछा रहे हैं। दुनिया की 70% इंटरनेट ट्रैफिक इस फाइबर से गुजरती है। इसी वजह से एशबर्न को डेटा सेंटर एली कहा जाता है। ये मशरकी साहिल की सिलिकॉन वैली है। इसके जरिए किसी भी ईमेल को दुनिया भर में कहीं भी भेजा या मौसूल किया जा सकता है। अगर आपने क्लाउड पर कुछ महफूज किया है तो शायद ये उन्हीं में से किसी एक डेटा सेंटर में है। AOL अमेरिका ऑनलाइन उन पहली कंपनीज में शामिल था जो 90 की दहाई में एशबर्न मुंतकिल हुई। AOL अपने साथ फाइबर और बिजली का बुनियादी ढांचा लेकर आया। MAE ईस्ट दुनिया का पहला इंटरनेट एक्सचेंज है जो 1992 में कायम होने के बाद से 90 की दहाई के अवाखिर में यहाँ मुंतकिल हुआ। ये 2 लोग थे जिन्होंने फैसला किया कि वो इन मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर ट्रैफिक को आगे पीछे जाने की इजाजत देंगे जो वो बना रहे थे। दूसरी कंपनियों ने उनकी पैरवी की। फिर हर नए इजाफे से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वसी होता गया। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां अमेज़न और गूगल भी यहाँ मौजूद हैं। शिमाली वर्जीनिया की मकबूलियत की वजह मुनासिब कीमत वाली जमीन, कम लागत वाली लेकिन काबिल एतमाद बिजली, सामान को ठंडा करने के लिए पानी तक रसाई और एक हुनरमंद तालीम याफ्ता आबादी शामिल है। डेटा सेंटर्स पावर, कूलिंग और नेटवर्क की सहूलत फराहम करते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सारिफीन जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं वो 24 घंटे काम करती रहे। इस इलाके में सख्त सिक्योरिटी है। डेटा सेंटर्स के बाहर तो कुछ नहीं लिखा और जाहिरी तौर पर ज्यादा दिलचस्प भी नहीं, लेकिन ये इंतहाई मुनाफा बख्श हैं। काउंटी को तवक्को है कि रवां साल इन डेटा सेंटर्स से $30 करोड़ से ज्यादा टैक्सों की आमदन होगी। डोरा मैककॉर्ड की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन डीसी से 30 मील के फासले पर वाक़ एशबर्न जहाँ से आपका डेटा होकर गुजरता है। ये था आज का व्यू 360। मुझे दीजिए इजाज़त। दोबारा देखना चाहिए तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। इरमा बासी को दीजिए इजाज़त।